جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورہ کوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ صبح اٹھ کر پہلے برتن دھونے سے کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ جن افراد کا بار بار دل خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ لوگ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ بوڑھے ہو جائیں مگر طاقت کم نہ ہو تو مٹی کے برتن استعمال کرو۔ اگر کمر میں درد رہتا ہے تو کام کرتے وقت یا کام نہ ہو پاتا ہو تو صبح روزانہ دودھ میں ساگو دانہ بنا کر کھائیں۔ رات کو آنکھوں پر سفید رنگ کا کپڑا رکھ کر سو جاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ کھیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ دو چیزیں آپ کی قدر کو بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ دھیما رکھنا۔ کم کھائیں، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ پیٹھے کا مربع دماغ کو دل کو قوت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ بد ہضمی ہو جانے کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ الٹیاں آئیں گی۔ بنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھ جاتے ہیں اور وہ کٹواتے نہیں ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ زیتون کا تیل آپ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے۔ جو زیادہ محنت والا کام کرتا ہے اور وہ پیدل سفر کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سوتے وقت تمام لائٹس بند کر دیں، بدن و دماغ محفوظ رہتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر نیند کے دوران پیشاب آ جائے تو مثانہ اور معدے کی گرمی کی ٹھوس نشانی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنا بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ اپنی عمر میں اضافہ کرنا ہے تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدہ ساری زندگی فٹ رہتا ہے۔ اگر اپنی آواز سریلی بنانی ہے تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ سوتے وقت نیم گرم پانی کا گھونٹ بھر لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھائیں، انگور اور سیب کھائیں۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کے ڈنگ کا اثر نہیں ہوگا۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور موٹاپے کا خدشہ ہوتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر لیمبو نچوڑ کر کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے سے ایک ہی نگاہ میں بادشاہ بنا دیتی ہے۔ رات کو زیادہ کھانا کھا لینے سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ کمر کے مورے خراب ہوں تو لہسن اور زیتون کا تیل مکس کر کے کمر کی مالش کیا کریں۔ بدن میں طاقت ہی طاقت کرنی ہے تو جب بھی گوشت کھاؤ تو جوان جانور کا کھاؤ۔ شہد کو روزانہ استعمال کرو، میٹھے پھل کھاؤ، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ نیم کے پتوں کو تلوں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی پاؤڈر 50 گرام، چھلکا 50 گرام، شہد 100 گرام، ان تمام کو مکس کر کے روزانہ صبح آدھا چمچ استعمال کریں۔ پیٹ اور وزن میں بے تحاشا کمی آنے لگے گی۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہے ایسے افراد انگور زیادہ استعمال کیا کریں، معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کو بخار زیادہ ہو جائے وہ بکری کا دودھ استعمال کریں۔ اگر دل کی بیماری ہے تو ناشتے میں پیاز استعمال کریں۔ مچھلی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہے، رات کو کھانے سے بچنا چاہیے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے سیب کھانا مفید ہے۔ رات کو زیادہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کپڑا دھونے کے بعد کپڑوں کی چمک نہ جائے تو نمکین پانی سے کپڑے دھویا کریں۔ بندے کی زیادہ سونے کی عادت بندے کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ کسی بھی کام کے ختم ہونے کے بعد گاجر چبا لو، آپ کا جسم نہیں تھکے گا۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی آواز گھر سے باہر جائے۔ جو لوگ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھاتے ہیں
ان کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ بدن میں خون بڑھانا چاہتے ہو تو انار کا جوس پی لیا کرو۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ دودھ میں شہد ملا کر پی لیا کریں۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ دن کے وقت پیاز کھانے سے بدن ہر قسم کے موسمی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ 40 سال والی عورت بھی جوان رہنا چاہتی ہے، وہ ٹھنڈی چیزیں کم استعمال کرے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پانی پینے سے فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو، اس میں آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ آپ کے رزق میں تنگی ہونا شروع ہو جائے تو گھر میں بکری لے آئیں، اس سے رزق میں اضافہ ہونے لگے گا۔ بادام کے تیل کے چند قطروں کے اندر انڈے کی زردی ڈال کر چہرے پر لگاؤ، 20 منٹ میں رنگ گورا ہو جائے گا۔ ہمیشہ وہ خوراک کھائیں جس کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہے جس کو لوگ نوٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے میں ان کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے؟ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل کو طاقت ملتی ہے۔ جس گھر میں روزانہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی علامت ہے۔ ادرک اور ہلدی والی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ اگر بلی کسی برتن میں کچھ کھا پی لے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے والا انسان ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ مسواک کرنے والے انسان کو کبھی شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ بنے ہوئے چنوں میں گڑ ملا کر کھا لیں، اس سے بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جلد اچھی کرنی ہے تو خالی پیٹ بادام کھاؤ، اس سے کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے جسم میں توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھانا صحت مند ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ پالک کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ مشری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ کنو کھانے سے آپ کے چہرے پر دانے نہیں نکلیں گے۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑ لینے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہیضے اور لکوریا کی بیماری کی وجہ سے بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ ناشتے میں ابلے انڈے کھانے سے وزن اور موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والا انسان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ گردوں اور بیماری میں گرم پانی میں شہد ملا کر پینا چاہیے۔ طاقت میں کمی ہو جائے تو مشری کی ڈلی چوس لو۔ تب تک سے رہائی چاہتے ہو تو گنے کا جوس پی لو۔ اگر نزلے زکام سے گلا خراب ہو تو نمکین پانی کے غرارے کرنے چاہیے۔ اگر دانتوں کا درد ہونے لگے تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک کا مساج کرو۔ چپس بنانے سے قبل آلو کاٹ کر نمک ملا کر پانی میں ملا دیں اور اس سے چپس ساختہ بنے گی۔ بالوں کی خشکی ختم کرنے کے لیے انڈے میں دہی اور سرسوں کا تیل ملا کر مساج کریں۔ کھانے میں کالی مرچ کا استعمال سے قبض کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بادام کھا کر سونے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ موشن نہ رک رہے ہوں تو دال میں دہی ڈال کر کھائیں، موشن رک جائیں گے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے کبھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ چلنے سے قبل کھجور کھا لیا کرو، کبھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے پورے بدن کو طاقت ملتی ہے، کبھی کمزوری نہیں ہوتی۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سیب کا رس پینے سے جگر کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ سحری میں انڈا کھانے سے پیاس لگتی ہے مگر انڈا طاقت دیتا ہے۔ سارا دن قوت مدافعت بہتر رہتی ہے۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے سستی ہو جاتی ہے، زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ بدہضمی کے لیے بہت مفید ہے۔ زیادہ بیٹھ کر کام کرنے والے لوگ کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی ضرور کریں، ان کے بدن میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر اور کسی اور بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کسی کپڑے پر گھی کا داغ پڑ جائے، اس حصے پر لیمبو اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم چہرے پر ملنے سے چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے نہ صرف سر درد اور متلی کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ سینے، جکڑن، حلق اور پھیپھڑوں کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں پر تیل لگا کر سوئیں۔ عورتوں کے پیٹ پر کالے داغ ہوں تو ایک کھیرا مسل دیں۔
چہرے کو تر و تازہ رکھنا ہے تو کچی گاجر کھاؤ۔ جس مرد میں مردانگی کم ہونے لگے تو لہسن زیادہ استعمال کریں۔ جو عورتیں ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہیں وہ نہار منہ بادام استعمال کریں۔ پیٹ لٹک جائے تو کدو کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ چہرے پر جھریاں ہو تو لیمبو کا چھلکا مسل دیں۔ ہونٹ لال سرخ کرنے ہیں تو ہونٹوں پر مکھن لگایا کریں۔ بوڑھے ہو گئے ہیں تو دیسی انڈے کی زردی کھا لیا کریں۔ کم عمر نظر آنا چاہتے ہو تو نہار منہ پانی پیا کرو۔ جوانی واپس لانی ہے تو اخروٹ کھایا کرو۔ ایک گلاس پانی میں 3 قطرے سونف کے تیل کے ملا کر چند دن پی لیں۔ آپ کا پیٹ اور وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ گیس کو جلدی خارج کرنے سے دماغ کی رگ کبھی نہیں پھٹتی۔ اگر صبح نہار منہ بنے ہوئے چنے کھاؤ تو آپ کی شوگر کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: انصاف کرنا اور معاف کرنا۔ جو کھیرا زیادہ کھاتے ہیں اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ جس کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھتا رہتا ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی کے استعمال سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ شوگر والے مریض شکرکندی اور چقندر کا استعمال نہ کریں۔ وزن کم کرنا ہے تو 2 چیزیں استعمال کر لیں: کلونجی لیمبو کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام 1 چوٹی کھائیں۔ انشاءاللہ چند دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 روزے رکھ لیا کریں۔ اس سے موٹاپا رفتہ رفتہ کم ہوتا جائے گا۔ ناخن سفید کرنے ہیں تو ادرک والے پانی میں ڈبو دیں۔ ناخن موتی جیسے سفید ہو جائیں گے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم اور ملائم ہوتی ہے اور معدے میں جلن نہیں ہوتی۔ پھول گوبھی رس چھائیوں پر لگانے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے۔